اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ خصوصی پروگرام اسٹارٹ ہوں گا ہر جمعہ کو، جیسا ڈیسائیڈ ہوا ہم سب کی طرف سے کہ ایک ایک آدمی اپنا جس میں بھی وہ بولنا چاہتے، جیسے درس قرآن ہے یا درس حدیث ہے، تو بہت اچھی تجویز آئی انشاءاللہ، اس کی اللہ کرے سب کامیاب ہو۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے حنیف صاحب سے کہ وہ اپنا درس قرآن پیش کریں۔ 5 منٹ 6 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک آپ۔ جی بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمعفون بأحدهم إذا أحدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی زندگی ہم تمام انسانوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور سیدھا راستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور یہ مدینے کی ابتدائی دور کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی وہ تمام چیزیں اس کے اندر بتا دی گئی ہیں جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اور اس صورت کی فضیلت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات فرما رہے تھے اس وقت سامنے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کو عربی اچھی طرح آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وہ سمجھ سکتے تھے۔ اور آج ہم الحمدللہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بھی یہاں پر جو ہے سو سورہ بقرہ کی فضیلت تو لوگ بتاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے بلکہ وہ چیز نہیں بتاتے۔ ہمارے کئی گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، ہفتے میں بہرحال مہینے میں یہ تلاوت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شیطان بھاگ رہا نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا، اسی لیے جو ہے سو آج ہم پڑھنے کے باوجود بھی شیطان کی رپس میں ہیں۔ تو لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لیے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے جو اوپر کے آیتوں میں بتایا گیا کہ جس وقت قبلہ یعنی جو قبلہ اول تھا، وہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے وہ پہلے قبلہ اول کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 16-17 مہینے تک آپ مدینہ جانے کے بعد میں بھی اسی طرف رخ کر کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیجیے آپ۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ جو اس سے پہلے یعنی ان کے ہاتھ میں تمام انسانوں کی پیشوائی تھی، اور وہ تمام انسانوں کو جو ہے سو راہ راست بتانے والے تھے، وہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر رخ کر کر جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو پریشان ہو گئے، کہ بولے کہ بھائی یہ ایسا کیسا ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پہلے کے آیتوں میں بتا دیا گیا کہ آپ جدھر بھی رہیں گے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، آپ نماز ادھر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد میں یہاں پر وہ لوگ یہ چھوٹی سی چیز کو لے کر جو ہے سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خالی یہ نیکی اتنی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اگر رخ کر لیے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، سمجھ رہے ہیں کیا؟ تو آج ہمارا معاملہ بھی بالکل برک ایسا ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں ہم جو ہے سو اتنا بڑا وہ وبال مچا دیتے ہیں، جیسا کہ معمولی سی اگر ہماری نمازیں چھوٹ گئی تو کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر مسجد میں اگر آ گیا تو اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھا جاتا، اس کا لباس کو دیکھا جاتا، اس کی داڑھی ٹوپی کو دیکھا جاتا، اور انہیں کدھر ہاتھ بندھ رہا وہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ وہ نماز کے لیے آ گیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتے، اس کو آہستہ آہستہ اصلاح نہیں کرتے، اس کی فوراً اس کو دو ٹوک وہاں پر جو ہے سو بتا دے کہ تم یہ غلط کر رہے ہیں اور تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہے، جیسا کہ اگر یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اللہ کا حکم ہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عدت کے دن گزارنا، اس کی پابندی تو برابر ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن جو ہے سو دوسرے معاملوں میں بازار کو نکل کے چلے جانا، صبح سے شام تک چلے جانا، اور گوشے پردے کا کوئی اہتمام نہیں، تو وہاں پر جو ہے سو نیکی یاد نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک میسج ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل نیکی کیا ہے؟ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو، یعنی اللہ کو پہلے جانے پہچانے، آخر ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارے کو کھلانے والا پلانے والا، ہماری پرورش کرنے والا وہ رب کیسا ہے، اس کے اوپر کیا ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں اللہ پر ایمان آنے کے بعد میں ہم خاموش نہیں بیٹھ جائیں گے، آخرت کے لیے کچھ فکر کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یوم آخرت پر بھی تمہارا ایمان ہو، اور ملائکہ پر بھی تمہارا ایمان ہو، یعنی ہمارے ہر بازو میں جو ہے سو 2 فرشتے ہماری نوٹ کرتے رہتے ہمیشہ۔ ملائکہ کو ہم دیکھے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی ملائکہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے رہتے، صبح اور شام چینج ہوتے رہتی ان کی ڈیوٹی۔ تو ہمارے کو یہ اس کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتاب پر، یعنی اللہ کی کتاب پر، قبلے سے مراد یہاں پر صرف یہی قبلہ نہیں ہے، یعنی ہمارا جہاں بھی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رخ ہو جانا، ہمارا اللہ اس کے رسول کی طرف رخ ہو جانا، اللہ کی کتاب کی طرف رخ ہو جانا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال۔ اب یہاں پر 5 چیزیں، یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ 15 سے 16 احکام بتائے گئے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب اللہ کی محبت میں یعنی تم اپنا مال خرچ کرو۔ مال خرچ کہاں کرنا ہے بھائی؟ لے جا کے کہیں پہاڑ پہ سے ہمارے کو ہمارے نوٹا اڑانا نہیں ہے، سونا چاندی اڑانا نہیں ہے، وہ مال بھی تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی محبت میں، اور تمہاری جو مال کی محبت تمہارے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو تم جو ہے سو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین آتے، اولاد، بیوی، بچے اور بھائی، اڑوس پڑوس، یہ رشتہ داروں کے اندر آ جاتے۔ اس کے بعد میں یتیموں پر، یتیموں کا معاملہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر بتایا کہ یتیم کے ساتھ میں تم معاملہ اچھا رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یتیم کی جو سرپرستی کرا قیامت کے دن میرے ساتھ میں ہوں گا وہ۔ پھر اس کے بعد میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے مسکینوں اور مسافروں۔ مسکین کون؟ جو
کمانے کے باوجود بھی اپنے گھر کے اخراجات اس کے گھر کے پورے نہیں ہوتے، تو وہ مسکین ہے۔ تو جو مالدار ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو مال دیا، وہ مسکینوں پر اور مسافروں پر، مسافر کون؟ جو راستہ چلتے ہوئے بہرحال دور سفر کے لیے نکلے اور ان کا کچھ پرس کھو گیا، ایسے بہت سارے مسافرہ مل جاتے ہمارے کو۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کے لیے، یعنی مدد کے لیے ہاتھ پھیلانا کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اور ہم آج یہ مدد کے لیے جو آتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہم دینے والے کو روک دیتے، بعض لوگ ارے اس کو کئی کو دے رہے ہیں بھائی آپ بول، تو دینے والے کی نیت کے اوپر ہے، انہیں کیا کرتا اللہ کو معلوم۔ لیکن اللہ کی رضا کے خاطر اگر روزے آخرت کے دن ہمارے کو یہ اجر ملنے والا ہے، بلکہ اگر ہم یہ سمجھ کے اگر دے دیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو آخرت میں اس کا اجر دیں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غلاموں کی رہائی پر خرچ کرو۔ غلاموں کی رہائی پر آج یہ دور تو نہیں ہے غلاموں کی رہائی پر خرچ کرنے کا، لیکن جو بے قصور لوگ جو جیلوں میں بند ہے ان کو وکیل ٹھہرانے کے لیے مال نہیں، تو ان لوگوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اب یہاں پر فرما رہے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز قائم کرنے سے مراد جس طرح ہم مسجد کو جاتے ہیں، ایک اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، باجماعت ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ وہ ایک جماعتی سسٹم ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا دیے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ سال میں ایک بار دی جاتی، اور صرف زکوٰۃ دے کر یہ اوپر کے جو جتنے بھی رشتہ داروں کا معاملہ ہے اس کو رفع دفع کر دیں گے نہیں، یہ اوپر کا جو معاملہ ہے یہ الگ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، یعنی وعدہ ایک تو ہم اللہ سے کر چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ایک تو ہم کلمہ پڑھے، اور جو جماعت کے افراد ہیں وہ بھی ایک وعدہ کر کے جماعت کے اندر آئے۔ تو یہاں عہد، ایک مسلمان ایک سچا مومن یہ ہوتا ہے کہ جب عہد کرتا تو اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرو۔ یہاں پر صبر کی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ کیا ہے؟ بہت سارے ایسے کام ہو جاتے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف رہتے، اور گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، بعض ہمارا بھی نفس ایسا ہو جاتا ہے کہ بس پوچھئے مت کہ اللہ اس کے رسول کو بھول جاتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے حق و باطل کی جنگ میں ثابت قدمی سے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یا متقیوں کی نشانی بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ میں جو درس حدیث کی ذمہ داری لیے تھے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا درس حدیث پیش کریں 10 سے 15 منٹ کے اندر۔ شاہد بھائی کے ذمہ سے کی ذمہ داری تو آپ کی وجہ سے آنے کے ساتھ تو آپ اس اگلا جو ہے اس کا السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ شاہد بھائی اویلیبل نہیں ہے بھائی، خالی سن سکے کہ کوئی تقریب میں ہے۔ بسم اللہ، دوسرے لوگ جو ہے وہ شروع کیجئے۔ شاہد بھائی کی وجہ اظہر بھائی انشاءاللہ کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ ایک 4 اشعار کا بھی بات ہوئی تھی، 4 اشعار یا نعتیہ کلام جو بھی ہے، وہ کسی کی ذمہ داری تھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ نعت پیش کر رہا ہوں، 4 اشعار سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائے،
وہ جن کے دم قدم سے صبح رو نبی روشنی پائے، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، قدم باہر مدینے سے تصور سے مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور سے مدینہ ہے، الہی یہ الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یہ الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، وہ مادہ خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، وہ مادہ خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ خاتم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ خاتم الانبیاء دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، چار سے بہت اچھے تھے، چار اشعار بول کے بتائے، چار لائن بول کے بتایا، اس سے بہت آگے بہت اچھی تھی۔ میں ہمارے اظہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حدیث پیش کر دیے۔ جناب میں کلاس چلی بچوں کی، ابھی 5-10 منٹ میں فری ہو جاتا ہوں میں، اب وہ حدیث قرآن حدیث کے بعد جو سیریز ہے اس کو کنٹینیو چلنے دیجیے۔ جی نیئر بھائی، شاید آپ کی ذمہ داری تھی شاید سیرت پہ کچھ بیان کرنے کی۔ میرے ذہن میں واقعہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیئر بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی۔ جی کوئی نیئر بھائی ایک منٹ، کوئی منیب بھائی نے بولنا چاہ رہے، ایک منٹ۔ جی یہ منیب بھائی نے یہ ذمہ داری مجھے دی تھی۔ جی 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 آپ ہی کی ذمہ داری میری قادری نہیں۔ صاحب ٹھیک، ہم اصل آپ میں کا جو ہے جی چونکہ ناموں سے نوٹ نہیں کیے تھے، چلیے درس جی حدیث والا جس کی ذمہ داری عاصم صاحب آپ لیجئے، اور اس کے میں بعد ہمارے شفیق پٹیل نہیں ہے، ذرا کال کر لو اظہر بھائی، کیونکہ وہ نہیں جو تو ہے دعوت سے صحابہ کا ایک واقعہ سنانا ہے، ایک سیرت سے۔ جی یہ عرص حدیث ابھی ہوگا کہ یہ نہیں آپ سنائیے، سیرت پہ بات ہوگی؟ آپ جو سناتے ہیں سنائیے، آپ جس پہ تیار ہیں، سیرت پہ بولیں سیرت پہ، درس جی حدیث بولیں درس سیرت، پہ، آپ جس پہ تیار ہیں وہ سنائیے۔ جی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہماری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی جی ہیلو؟ جی جی آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے۔ آواز۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جو ہے معزز سامعین، ہمارے ساتھیوں، دوستوں، آج میں سیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم ابتدائی زندگی کے اوپر کروں گا بات۔ وہ جب غار حرا سے واپس ہوئے اس کے بعد کا وہ ایک
یہ ہے بھائی کے کیریکٹر، کردار اور جو ہے مطلب سیرت میں جو چیز ہونی چاہیے وہ اگر ہے تو وہ اس کے کام کو تھوڑا آسان کرتی ہے، یہ اس میں وہ ہے۔ تو وہاں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اور انہوں نے سارے واقعات بتائے، تو ان کے ایک تو ان کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور دوسری جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے ان کی بات کو جو انہوں نے کہا ایک دم سے مان لیا، لیکن اب آگے آتی ہے بات کہ اور دوسروں تک یہ بات ایسے پہنچے، اس کے لیے اللہ کے رسول جو ہیں انہوں نے کوہ صفا پہ چڑھ کر کے اپنی قوم کو بلایا، تو لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک فوج ہے کھڑی ہوئی ہے اور جو آپ کو جو ہے لوٹنے مارنے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو کیا آپ ہماری بات پہ یقین کریں گے؟ تو لوگوں نے ان کو جو جواب دیا یہی کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں۔ تو ایک یہ کیریکٹر کا وہ ابھر کے آتا ہے کہ آدمی صادق ہو، سچا ہو، تو لوگ اس کی بات سنتے بھی ہیں اور اس کی بات پر اعتبار بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں جب انہوں نے اصل پیغام سنایا رکھا لا الہ الا اللہ کا، تو ان کے چچا بھی تھے اس میں ابو لہب، اپنے گدھے پہ سوار تھے، وہ ایک کھجور کی چھڑی ہاتھ میں تھی ان کے، وہ انہوں نے وہ کہا کہ ارے خالی یہ سنانے کے لیے تم نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، اور پھر وہ اجمع ادھر سے ادھر ہو گیا، اپنے اپنے راستے چلا گیا۔ اس کے بعد میں ایک دعوت انہوں نے رکھی اپنے گھر پہ، دعوت عام تھی وہ، اس میں سب کو بلایا تھا، لیکن اس دعوت کے موقع پر بھی جو ہے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں کرنے دی، زیادہ تر یہی بولتا رہا، اور کھانے پینے کے بعد وہ دعوت اجماع برخاست ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ تو بات جو ہے کنوے نہیں ہو پائی تھی۔ اس کے بعد پھر سے رسول اللہ نے ایک دن لوگوں کو بلایا اور جو ہے اپنی بات ان کے سامنے رکھی کہ میں وہ چیز لے کے آیا ہوں، اگر اس کو تم مان لو تو تمہاری عزت اور وقار میں اور اضافہ ہوگا۔ تو لیکن لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس میں ہم یہاں تک کہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یا ان کی بات کو ایسا نہیں انکارا، بلکہ ان کی بات کو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر کچھ جادو ہو گیا ہو۔ ان کے ساتھ ان کی ذات کے ساتھ جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ابھی کسی مخالف نے بھی نہیں کیا، قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے بھی نہیں کہی یہ بات۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ان پہ جادو ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی سکھا رہا، ہو سکتا ہے ان کی دماغی حیثیت اچھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کردار میں اگر جو ہے خوبیاں ہیں کچھ، تو پھر ہمارے کام کو جو ہے آسانیاں ملتی ہیں۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ سمجھتے تھے عرب، ان کے سردار بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ بات خالی اتنی ہی نہیں ہے، یہ اس کے اقرار کے ساتھ
یہ بات عازم آتی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں، ہمارے جو معبد ہیں، ہم اس سے انکار کر دیں. اور جو ہے اس وقت حالات جو ہیں مکے کے اور عرب کے ایسے تھے کہ وہ ان کی تجارت بھی اس سے وہ ہوتی تھی. اس کا اثر اگر وہ اس سے انکار کرتے تو دوسرے بہت سے قبائل کے جو ہیں خود تھے جو کعبے کے صحن میں آویزاں تھے، اس کے لیے وہ لوگ آتے تھے اور جس سے ان کا مرتبہ اور وہ تھا وہ بھی متاثر ہوتا تھا. تو انہوں نے اس کی وجہ سے بھی اس کا انکار کیا، اور وہ جانتے تھے یہ کلمہ انہی کی زبان میں تھا، اور وہ اس چیز کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ لا الہ کا اقرار جو ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری ہر چیز پہ اس کی حد آتی ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں چلنا چاہیے، اور ان کی اس خرداری کی عصبیت اور خاندانی عصبیت یہ سب کھاؤں پہ لگی ہوئی تھی. اور ان کو اس بات کا بھی تھا کہ اگر ہم نے اس کا اقرار کیا تو پھر ہماری سرداری، ہماری حکومت، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس سے بہت سے اس میں لوگ ایسے تھے جو اس کی صداقت کو، اس کے حق کو سمجھ گئے تھے، لیکن اپنی مصلحتوں کے وجہ سے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مخالفت، اتنی اس کے باوجود رسول اللہ کے اس میں کہیں ان کے صبر میں، ان کے ہمت اور حوصلے میں کہیں کوئی فرق نہیں آیا. آپ کے اوپر جب غار حرا میں حقیقت جو ہے واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی، تو انہوں نے پھر اس کام سے پیچھے ہٹنے میں نہیں ہٹے. تو اس میں ایک سبق ہم کو یہ بھی ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں، اگر ہم نے دین کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، قرآن کو سمجھ لیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو سمجھ لیا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی باطل نظام کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مجبور. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس چیز کو ہم ختم کریں، اور اسی طرح کی مصالحت کے ساتھ نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کو کسی کے ساتھ کوئی مفاہمت اور مصالحت نہیں. اللہ کا دین کمپلیٹلی پوری طرح سے زمین پر حافظ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے صحیح اور کوشش کرنے میں جس طرح کا استقلال، جتنی ہمت اور جتنی صبر کی ضرورت ہے وہ ہم میں ہونی چاہیے. اور ہم اپنے آپ کو اس کے لیے اچھے سے تیار کرنا چاہیے، اکوپ کرنا چاہیے. بات ایسا یہ بھی اس میں مطلب سیکھ ملتی ہے کہ ہم کو اپنی بات کو سلیقے سے رکھنا چاہیے، حکمت سے رکھنا چاہیے، اور وہ سلیقے حکمت سے دین کی بات رکھنے کے لیے ہم کو دین کا فہم، ہم کو دین کی سمجھ، دین کا فہم بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنی بات اب لوگوں کے سامنے اگر آج کے زمانے میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم سے سوالات بھی ہوں گے. تو ہم اپنے آپ کو اتنا ایکوپ رکھیں کہ لوگوں کے سوالات کا سیٹسفیکٹری جواب جو ہے سیٹسفیکٹری جواب دیں، ان کو مطمئن کریں. یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی ساری عصبیتوں کو، ساری برائیوں کو، ساری ظلم زیادتی کے اندھیرے جو پھیلے ہوئے تھے عرب کے سماج میں اس وقت، اس کو سب کو چھانٹ کر کے اور ایک حق و انصاف کی روشنی جو ہے پھیلا دی عرب میں، سارے عرب میں. اور جو ہے جو مخالفین تھے ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب جو ہے خدا کی خدائی کے علاوہ دوسری اب
ساری خدائی جو ہے ختم ہو جائیں گی، اور یہ کلمہ جو ہے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کی آزادی کا، اس کی فلاح کا ضامن ہو گیا۔ تو یہ تھی کچھ تھوڑی سی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی، اور ہم یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ترتیب اتنی صحیح نہیں ہو، کانٹینٹ بھی اتنے سیٹسفیکٹری نہیں رہے ہوں، یا اتنے زیادہ نہیں ہوں، لیکن وہ کچھ ہم سے ہو سکا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ۔ آپ تھے سید عاصم قادری صاحب، جو سیرت سے ہم کو کچھ دین پھیلانا اور سچ بات کیسے کرنا وہ بتا رہے تھے۔ ماشاءاللہ اچھا ڈیپ میں بتائے آپ، کلیئر ہے الحمدللہ۔ میرے کو تو اتنا نہیں آتا، شاید ہم سبھی سے کریں۔ بہرحال میں جناب نیئر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ سیرت سے کچھ سنانا چاہ رہے تھے، وہ 1-2-5 منٹ میں کر دیے تو اس کے بعد اپن آگے درس حدیث بھی ہے۔ جی، میرا ایک ذہن میں سیرت کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر جب فتح مکہ کی طرف کوچ کر رہا تھا، تو مکے میں جو لوگ مقیم تھے اس وقت ان کے اوثان قطع ہو چکے تھے، اور ان کے ان لوگوں نے جو ظلم ڈھائے تھے، تو آج ان کو وہ تمام مناظر ان کے ذہن میں گھوم کر واپس آ رہے تھے۔ آج یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم وہ مارے گئے، آج کوئی بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن دوسری طرف جب ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھ کر جب یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو دل میں یہ خیال کر گئے کہ آج ہماری تمام گناہ، جو جرم ہم نے، جو مظالم ہم نے ان معصوم لوگوں پر ڈھائے تھے، ناحق انہیں ستایا تھا، انہیں اذیتیں دی تھیں، انہیں پریشان کیا تھا، انہیں اس ملک سے اس شہر سے نکال کر شہر بدر کر دیا تھا، تو وہ تمام ان کے پورے ظلم کی داستانیں، ان کے تمام واقعات ان کے سامنے آج ایک بیک گراؤنڈ کے بیک فلیش کی طرح ان کے سامنے چلنے لگے، اور دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ اب کوئی بچنے کی صورت نہیں، آج ہم مارے گئے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بہترین موقع میں بھی، اس فتح کے موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھا کر فخر سے چلنا گوارا نہ تھا، بلکہ آپ اس وقت موقع پر بھی آپ سر جھکائے خدا کی تسبیح کرتے ہوئے آج فتح مکے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اب یہ عالم تھا کہ جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا، ان کے ذہنوں میں بھی وہ آج ایک قسم کا کسی نہ کسی کے دل میں ایک قسم کی بدلاؤ کی کیفیت تھی۔ آج ان کے پرانے زخم اس زخموں کی ٹیس سے پکار اٹھے، اور یہ لشکر ابھی مکے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ سے مکے کے سارے لوگ تھرا گئے، اور جب یہ قریب آتے گئے، اس میں سے ایک صحابی اچانک اپنے زخموں کی ٹیس سے پکار اٹھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ٹکا بوٹی کر دیا جائے گا، الیوم یوم الملحمہ۔ لیکن ابھی یہ نعرہ ابھی نکلا ہی نہیں تھا ان کے منہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ایک اور بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کا دن تو غم گساری، آج کا دن تو جو ہے رحم کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ اور جیسے ہی یہ نعرہ بلند ہو گیا، اللہ سارے صحابیہ کے ہونٹوں پہ یہی نعرہ جو ہے گونجنے لگا، اور وہ سر جھکائے خدا کی تسبیح کرتے ہوئے۔ فتح کے دوران بھی انہیں گوارا نہیں تھا کہ جو ہے کسی کے ظلم ڈھائے، کسی سے بدلہ لیا جائے، بالکل امن و امان کی کیفیت میں، نہ کسی کو بنا نقصان پہنچائے شہر مکہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی آپ نے اعلان کر دیا امن کا۔ وہ کچھ آپ نے کہا کہ جس نے ابو سفیان کے مکان میں پناہ لی وہ امان میں ہے، جس نے کعبے میں پناہ لی وہ امان میں ہے، جس نے جو ہے اپنے گھر کی کواڑ لگا لی وہ بھی امان میں ہے، اور 2-3 چیزیں اس طریقے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن کے تعلق سے اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ موقع تھا جہاں اگر چاہتے تو اس بدلہ لیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ بدلہ لیا جاتا، کسی کے ساتھ اس کی جو ہے ان پر ڈھائے ہوئے ظلموں کا جو ہے جواب دیا جاتا۔ آج بھی جو ہے وہ بڑی شان سے بالکل اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، اور امن کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ تھا فتح مکہ کا جو میرے ذہن میں تھا، میں نے آپ کی گوشہ گزار کیا۔ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ خیر منیر بھائی. میں جناب اظہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک 5 سے 10 منٹ میں اپنا درس حدیث رکھیں. جناب فیصل صاحب آن دا کلاس ابھی میں بھی ختم نہیں ہوا. منیر صاحب انشاءاللہ کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ اللہ چاہے. جناب منیر صاحب کنکلوژن اور دعا اختتام کریے. میرے خیال سے شفیق پٹیل سے ابھی میری بات ہوئی ہے بیچ میں، وہ بھی جو ہے دکان پہ ہونے کی وجہ سے مصروفیت سے جو کنیکٹ نہیں ہو سکے، چونکہ وہ سیرت صحابہ میں سے دعوتی پہلو کا کوئی واقعہ سنانے کے لیے کہا گیا. تو ایک درس قرآن ہوا آج ہمارا، اور ایک جو ہے عاصم قادری صاحب کا جو ہے سیرت پر گفتگو رہی، اور ایک جو ہے نیر بھائی نے جو ہے فتح مکہ سے ایک اقتباس. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم، چونکہ ہمارے پاس ابھی 8-10 منٹ ہیں، میں کنکلوڈ تو کر دوں گا، لیکن بہرحال ہم میں سے جو لوگ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ وہ کچھ سنا سکتے ہیں تو سنائیں. مناز غوری صاحب، کوئی بھی ایسے جو 5 منٹ کچھ بھی سنا سکتے ہو، سیرت سے، تاریخ سے، اسلام سے، کوئی بھی ایک چیز جو لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. مولانا بزی ہوں میں یہاں پہ ریسیپشن پہ بیٹھا تھا. چلیے، اور کوئی؟ فیصل بھائی آپ کچھ سنا سکتے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے میں کچھ لوں گا انشاءاللہ. مبشر حسین صاحب، آپ کی کوئی ذمہ داری تھی لاسٹ ٹائم؟ السلام علیکم. نہیں، میں ذمہ داری کوئی نہیں لیا تھا سر، کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ٹھیک ہے، چلیے، وقت کا ضیاع کرنے کے بجائے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اور اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی اور اس مقام محمود کا جو اس نے وعدہ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر استوا کیا. درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ تمام شرکاء اسٹڈی سرکل کا اس اسٹڈی سرکل کے 149 ڈے کا استقبال. اور یہ کنکلوڈنگ والی جو گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ آج جو بھائیوں نے ہمارے حصہ لیا، جس میں حنیف صاحب، معراج خان صاحب اور سید عاصم قادری صاحب اور عبد الماجد نیر صاحب، 1 2 3 4 لوگوں نے حصہ لیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ روٹیٹ ہو. جس طرح اظہر بھائی اور نیر بھائی کنیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے ماڈریٹر کا کام اور ایک دوسرے کو بلانے کا جو کام ہے فریضہ، جیسے ناظم اجتماع کہتے ہیں یا برحال، تو وہ جو ہے کام فیصل بھائی کے حوالے کیا تھا. لیکن بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ جو ہے جی جب بھی ان نہیں کو کہا منیر جائے. صاحب، جی ہمارے نعتیہ کلام جو ہے سو معراج خان صاحب بھی پیش کرے. اچھا، ہاں، معراج خان صاحب ہے نا. ہاں ہاں جی. تو بہرحال غرض یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس اپنی اصلاح اور ہم سیکھنے کے ارادے سے اسٹڈی سرکل میں شامل. آئیے سب سے پہلے تو حنیف بھائی کے درس قرآن پر گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے بہرحال، مجھے نہیں معلوم کہ حنیف بھائی جو ہے اس سے پہلے بھی کبھی کسی محفل میں دیے ہوں، لیکن بہرحال ایک بہت اچھی کوشش تھی. اور آپ نے جو ہے ٹھیک 9:34 پہ شروع کیا اور 9:45 11 منٹ میں آپ نے ٹھیک ختم کیا. بس ایک تھوڑی سی گزارش کے ساتھ اپنی بات یہ ختم کروں کہ ہم وقت کے تعین کے ساتھ ان باتوں کو کہ اس 10 منٹ میں ہم کیا باتیں بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کے مطالعے میں اور معلومات میں اس سورہ بقرہ کا کیا کہتے ہیں پس منظر، سیاق و سباق اور اس کے شان نزول وغیرہ، تو 10 منٹ تو اس میں چلے جاتے. تو ہم جو ہے ایسی چیزیں جس میں وقت جائے گا اور بات پہنچ نہیں پائے گی، چونکہ وقت بہت تنگ ہے، تو اس وجہ سے ہم نیکی کے، آپ نے کہا 15 سے 16 احکامات اس نیکی والی آیت میں جو آئے ہیں، تو اس کو آخر میں ترتیب وار ایک مرتبہ گنوا دیتے، تو یہ ہوتا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک یاد دہانی ہو جاتی کہ بھائی اللہ نے اس آیت میں یہ 15 اور 16 باتوں کا تذکرہ کیا.
یہ اصل طریقہ یہ ہے درس قرآن ہو یا تقریر کا کہ آپ جس بات سے گفتگو کو شروع کریں اختتام پہ جا کر اسے سمیٹ دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بھائی یہ گفتگو آخر میں سننے والا بھی جو ہے یہ محسوس کرے کہ یہ بات جو تھی اس کا خلاصہ آخری یہ جملوں میں آ گیا. جزاک اللہ. بہرحال کوشش کیجیے. میری آپ سے گزارش ہے حنیف بھائی کہ چونکہ آپ آلریڈی آج کر چکے ہیں تو اسی کو پھر نیکسٹ ٹائم ریپیٹ کیجیے اور مزید اضافے کے ساتھ. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اور مزید پالش کریں گے درس قرآن کی. اسی چیز کو اور مزید آئندہ 10 منٹ ہی کے لیے کریں گے. لیکن آپ آج جو نقطے آپ نے کور کیے ان کو چھوڑ کر کچھ اور نئے نقطے ایڈ کیجیے اور وہ جو 15-16 میں نے کہا تاکہ لوگوں کے سامنے. اور یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ ننگر بھائی کر رہے ہیں. یہ ریکارڈنگ یہ پروگرام کے بعد جو ہے آپ کو ہم سب کو ڈال دی جائے گی. آپ اپنا خود سن لے سکتے ہیں. تو آپ کے اپنی باتوں کو کہتے ہوئے جو ہماری کمزوریاں رہی وہ خود ہم محسوس کریں گے اور اسے دور کریں گے. تو حنیف صاحب پھر سے ریپیٹ کریں گے نیکسٹ فرائیڈے کو تاکہ اسی آیت البر کو جو ہے مزید اور جو ہے توضیع توشی کے ساتھ اور مزید اس میں اضافے کے ساتھ کہا جائے. معراج خان صاحب کی آواز بہت اچھی ہے. معراج بھائی کے پاس بہرحال وقت بھی الحمدللہ آج وقت پر شامل ہو گئے. 4 منٹ 4 اشعار اس لیے کہتے ہیں تاکہ جو ہے شاعروں کی ایک کمزوری رہتی کہ ان کو مائک ملا تو چھوڑتے نہیں. اس وجہ سے 4 کی پابندی ہوتی. آپ شاعر نہیں ہیں تو کم سے کم اور کچھ بہرحال تمنا مدتوں سے جمال مصطفیٰ دیکھوں. تو یہ بہرحال نعت جب بھی ہم خاص کر نعت شریف اور نعت شریف کے کچھ اشعار سنتے اور بولتے ہیں پڑھتے ہیں تو نعتیں پڑھنا نعتیں سننا نعتیں لکھنا خوب مگر سب یہ زبانی دعوے ہیں کیا دل سے ہمیں اقرار بھی ہے. تو ہمیں دراصل عامر عثمانی مرحوم نے کہا تھا تو ہمارا ایک کام ہو کہ ہم ہر وقت کم سے کم اگر آپ کی آواز کے حوالے سے آپ ہمیشہ اپنی پاکٹ میں یا آپ کے فون میں جو ہے 2-4-5 ایسی نعتیں جو بہت میننگ فل ہو. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھا ہوں کہ وہ نبی کا میٹھا میٹھا نام وہ مدینے کی خوشبو و فلاں یہ باتیں دراصل جو ہے آدمی کو غلو کی طرف لے جاتی ہیں. کے مقابلے میں میننگ فل کلام وہ نعتیہ کلام جس کلام کے سننے کے بعد میں لوگوں کے اندر نبی سے محبت میں اضافہ ہو نبی سے عشق میں اضافہ ہو اور وہ بھی یہ سوچے کہ اللہ اگر کاش میری بھی آواز اچھی ہوتی تو میں بھی کچھ اس طرح سناتا. یہ میرا صاحب کے لیے. تیسری بات عاصم قادری صاحب میرے خیال سے آپ نے بھی جو ہے 9:52 پہ شروع کیا اور 10:03 پہ آپ بھی ٹھیک 11 منٹ میں آپ نے مکمل کی ہے بات عاصم قادری صاحب نے. اور الحمدللہ آپ نے بہرحال ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں. سن رہے ہیں عاصم صاحب ہے نا؟ ہاں ایک بات میں کہتا چلوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ کبھی ہم سے بھی کہا جاتا کہ 3 منٹ بولیے 5 منٹ بولیے تو اے سی کے ہونے کے باوجود پسینہ پسینہ ہو جاتا. یہ فطری ہے. لیکن اس کے باوجود اب آپ جس طرح میں نے حنیف بھائی سے گزارش کی ہے اس طرح میں چاہوں گا کہ عاصم صاحب بھی آئندہ ہفتے پھر سیرت کے اسی عنوان کو کنٹینیو کریں اور اپنے آپ کو مزید اضافوں کے ساتھ پیش کریں تاکہ آپ اور مزید پالش ہو جائیں. آپ نے باتیں تو کہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ آپ اختتام میں کبھی بھی یاد رکھیے کوئی مقرر کوئی مدرس جو ہے وہ نہ اپنی ابتدا میں دیکھیے بھائی آج چونکہ میرے پاس ذرا مصروفیت بہت تھی گراہک بہت تھا میں مصروف رہنے سے تیاری نہیں کر سکا تھوڑا برداشت کر لو ایسا بھی نہیں بولنا. اور آخر میں یہ نہیں بولنا کہ میں جو ہے چونکہ میرے پاس مواد نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں بے ترتیب ہو گئی. یہ کہنا کہ میں نے اب اس وقت جو ذہن پہ القاء ہوا اور اگرچہ کہ میری کیا کہنا چاہیے کوشش یہ ہے کہ میں اور زیادہ لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے تو اس طرح جو ہے اپنی کم علمی کم فہمی اور فلاں آپ باقی کے لوگ میوٹ کر دیجئے. اپنی کم علمی کم فہمی کا اظہار لوگوں کے درمیان بحثیت شفیق بھائی آپ میوٹ کیجئے. مبشر صاحب آپ بھی میوٹ کیجئے. نیب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی خود اپنی گفتگو میں اپنی کمزوریوں کا اظہار نہیں کرتا. جی اور جیسے عام دعوت کا جو تذکرہ کیا ہے بھائی عاصم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا پہلے قریبی لوگوں سے ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو آپ نے 2 مرتبہ کی دعوت کا، یہ بالکل مستند حدیثوں سے ثابت ہے باتیں کہ آپ نے دونوں دفعہ ہی دعوتیں رکھی اور گھرانے کے خاندان کے لوگوں کو جو ہے بلکہ خاص اچھی خاصی پکوان کروا کے آپ نے بلایا. اور پہلی دعوت کو جو ہے ابو جہل نے جو ہے اپنے نام لے لیا، اور وہ جو ہے لمبی لمبی باتیں اور قریش کی تعریفیں کر کے اس بات کو ضائع کروا دیا. لیکن اگلی بار پھر اللہ کے رسول نے بغیر موقع ضائع کرے کے آپ نے بات پہنچائی، اور اس میں جو عظیم بات تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک میں نے کم سے کم ہم میں سے جتنے بھی لوگ سیرت پڑھتے ہیں شاید یہ باتوں سے ہم بہت کم ہی واقف ہیں کہ ایک عجیب تقریر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی تم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ کسی قافلے کو اس کا جو راہبر ہوتا ہے، جو امیر قافلہ اور امیر وہ ہوتا ہے سفر، وہ خود لوٹ لے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں؟ یہ تاریخ کا ایک بہت غیر معمولی ایڈریس تھا اللہ کے نبی کا. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو میں جو دعوت لے کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ اور تم فلاح پا جاؤ گے، عرب اور عجم کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، تمہارے قدموں میں ہوگی ساری دنیا کی دولت. یہ باتیں جب خاندان کے لوگوں کے سامنے رکھی گئی، اور اس کے بعد فوراً بات نہیں ہے، عام دعوت کا جو وقت ہے اللہ کے نبی کی سیرت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قریب 3 سال کے بعد آپ نے اوپن دعوت کی. اس سے پہلے صفا کا جو صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یا صباحا کی آواز لگانا صبح صبح کو، اور وہ جو چچا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکے تھے اور کہا تھا کہ ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا، وہ چچا تھے ابو لہب، جس کے لیے اللہ نے انہی کے ٹون میں جو الفاظ انہوں نے یوز کیے تھے انہی الفاظ کو پلٹ کے تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یہی اسی نے انہی الفاظ میں سے کچھ کمبینیشن کر کے جو ہے اللہ کے نبی پر پتھر پھینکے تھے. لگا نہیں لیکن پتھر وقت ضائع کیا یہ کہہ کے چلا گیا. تو خیر غرض یہ کہ یہ ترتیب بھی سیرت میں اگر ہم سنانا چاہتے ہیں تو نہیں، تو پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں کچھ جھلکیاں سناؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ ذہنی طور پہ تیار رہیں گے کہ آپ جو واقعہ جہاں سے سنائیں گے لگے گا کہ سیرت کا واقعہ، چاہے وہ غار حرا کا واقعہ ہو، چاہے وہ عام دعوت کا واقعہ ہو، چاہے کوئی اور خاص واقعہ ہو ابتدائی دور کا. تو تیسری بات یہ کہ نیر بھائی، تو بہرحال نیر بھائی کو اور اظہر کو میں جو ہے آخر میں اٹھا کے اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ جو ہے وہ یا تو ماڈریٹر کا کام کریں، اور آخر میں جو ہے جب سب تھک جائیں تو اس کے بعد میں پھر یہ لوگوں کو جو ہے اسٹار بیٹسمینوں کو یوز کریں گے بولتے. لیکن بہرحال فتح مکہ کے بارے میں آپ نے جو کہا تھا الیوم یوم الملحم، میں صرف ایک اضافے کے لیے کہنا چاہوں گا. الحمدللہ آپ نے کم وقت میں بہت اچھی بات بتائی. یہ جو ڈائلاگ تھا کہ آج کا دن تو خون خرابے کا دن، بچری کا دن ہے، ٹکا بوٹی کا دن، یہ کہنے والے تھے سعد ابن عبادہ. اور سعد ابن عبادہ کون تھے؟ سعد ابن عبادہ خزرج قبیلے کے سردار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بڑے دعائے خیر کے کلمات، اللہم صلی علی محمد، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ کے لیے دعا فرمائی. اور وہ ان کی اہلیہ صفا کے چبوترے پہ رہنے والے صحابہ کو کھانا پکا کے کھلاتی ان کی اہلیہ، اور آپ بڑے مالی اعتبار سے مال والے آدمی تھے، اور بڑا گھر قصر کیسل کی طرح گھر تھا. تو ان کے ساتھ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ یہ لوگ ابتدان جب آئے تھے تو بیت عقبہ اولا ثانیہ، اس کے بعد میں جو ہے حضرت عمار کو لے جا کر مدینے میں دعوت. تو اس موقع پر یہ ہوا کہ ابو جہل کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے کچھ لوگ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن رہے ہیں. تو وہ آیا، کب آیا؟ حج ہونے کے بعد. تو حج ہونے کے بعد 8 سے 10 دن کا وقفہ ہوتا اور لوگ کھڑے ہوتے اور اس میلے میں جو جمع ہوتے
सामान तिजारत खरीदते बेचते एक्सचेंज करते, इसे कहते थे। वही वो वकास का मेला होता जो हज के फौरन बाद लगता है, जिसमें कुश्तियाँ भी होती, जिसमें हजरत उमर मिस्र मक्का भी बनाए जाते वगैरह, कलाम भी सुनाया जाता, शायरों का भी होता, फलां भी होता, जो कुछ होता। तो उसमें ये कि लोग खेमे पैकअप कर रहे थे और जाने की तैयारी थी, उसने पकड़ लिया उनको और कहा कि जो है हमने सुना है कि तुम लोगों ने जो है बातें सुनी और उनसे जो है कुछ अहद कर रहे हो। तो ये सुनी सुनाई बातें थी उसको, लिहाजा उसने जो है उनको पकड़ के 2-3 दिन तक के लिए कैद किया था। तो ये उनके दिल में ये था कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया है आज तो बताऊंगा मैं बोले ऐसा, इस इरादे से, चूंकि वो एक अलम बरदार थे, उनके हाथ में एक झंडा था, वो लेके चले थे। तो और उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, तो किसी ऐसे साहबी रसूल जिसके बीवी बच्चे मक्के में थे, उन्होंने आके अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल वो जिनके हाथ में आपने अलम दी वो ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, आज तो खून खराबे का पता नहीं मेरी बीवी बच्चे कबड्डी हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने उनको बुलाया, उनके हाथ से अलम ली, इन साहबी के हाथ में देकर कहा तुम सिर्फ इस डायलॉग में इतना चेंज कर दो, अल यौमा यौमुल मलहमा, कहते हैं तिक्का बोटी खून खराबा, मलहमा की जगह मरहमा, रहम का दिन, माफी का दिन, अफू दरगुजर का दिन, फॉरगिवनेस का दिन। ये तो ये अल्फाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दीली की। और जैसा कि फतेह मक्का के मौके पे हम जानते हैं कि ये भी एक वाक़या इजाफे के लिए सुना दूं मैं। अबू सुफियान के घर में दाखिल होने वाले के लिए अमान की कोई खास वजह है किसी के जहन में? अबू सुफियान तो अभी अभी 1-2 रोज पहले ईमान लाए सो हैं। हजरत अब्बास और हजरत अबू सुफियान, ये दोनों वो लोग हैं जो फतेह मक्का की एक रात पहले ईमान लाए सो। बीवी हिंदा जो है वो तो फतेह मक्का के बाद। किसी के जहन में है कि अबू सुफियान के घर में काबतुल्लाह में दाखिल होने वाले के लिए अमान, गिलाफ को पकड़ने वाले के लिए अमान, घर में बंद रहने वाले के लिए, तो लॉजिक समझ में आती है। अबू सुफियान के घर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बच्चे सताते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर चले आते थे ये घर में। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जिस तरह ताइफ के वाक़े के बारे में हम जानते हैं कि शरीर बच्चों ने पत्थर मारे थे आप पर, तो इस तरह पत्थर नहीं मारते लेकिन शरीर बच्चे पीछे लग जाते और आपको गलियों में भगाते। तो होता ये कि अबू सुफियान का दरवाजा खुला पाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल हो जाते, और जो ही दाखिल होते तो अबू सुफियान देख के फौरन वेलकम भी करता और बाहर निकल के बच्चों को खुद डांट लगाता, क्या हो रहा है, शरारत करे तुम, क्यों सता रहे ऐसा, ये कहता। तो वो एहसास को ख्याल रखते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात का ऐलान किया, ये इब्न इसाक ने कोट किया है कि जो अबू सुफियान के दरवाजे में दाखिल हो गया उसके लिए भी अमन। अब अबू सुफियान का घर इतना बड़ा तो नहीं था कि 10,000 मक्के के लोग उसके घर में आ जाए, लेकिन बहरहाल 10 लोगों के नाम लिए थे अल्लाह के रसूल ने मक्के फतेह मक्का पे कि अगर ये लोग काबे के खिलाफ में भी घुसे पाए गए तो कत्ल करना। लेकिन सिर्फ 3 ही लोगों को मारा गया, बाकी के 7 लोगों को फिर आम माफी मिली। तो खैर गर्ज ये कि ये बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत वो दिन था, एक अपनी तरह का एक नौइयत का बहुत ख़ास दिन कि लोगों ने अपनी तौर पे जो है तैयारी की। तो और कोई है जो सुना सकते हैं? अब्दुर्रहमान साहब अभी अभी आए हैं। शफीक पटेल साहब, आप बावजूद अपनी मसरूफियात के आपको वक्त निकालना पड़ेगा, इसलिए कि कोई जिम्मेदारी लेने के बाद में हम अवॉइड नहीं कर सकते और मिस नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, फिर से जो है आप दावती नुक्ते नज़र का वाक़या जो है सुनाएंगे इंशाल्लाह अगले जुमा। हनीफ भाई एज यूजुअल वही आयतल बिर को जो है फिर से रिपीट करेंगे विद नए नुकात, ताकि आप महसूस करेंगे, और ये रिकॉर्डिंग इसके बाद आप ले जाएंगे। और मेराज खान साहब कोई नया कलाम सुनाएंगे इंशाल्लाह। आसिम खादरी साहब सीरत के और मजीद गोशों को और मजीद पहलुओं को सामने लाएंगे। नैयर भाई के बजाय कोई और अगर होते हैं तो शारिक आपको सुनाना चाहेंगे अगले जुमा? मैं माफी चाहता हूँ, बहुत ही नागज़ीर इस केस में। इंशाल्लाह मैं अगले जुमा में सुनाऊंगा। वही आप जो है, क्योंकि आपका चॉइस जो है वो दावती काम है, तो हम चाहते हैं कि साहबा की जिंदगियों से या सीरत से कोई दावती वाक़या सुनाइए जिस पर इन लोगों का नहीं, ईमान आज इंशाल्लाह मेरे जहन में थे कुछ बातें दावती साहबा के ताल्लुक से ही, लेकिन इंशाल्लाह यही बातें मैं अगले जुमा में सुनाऊंगा। चलिए, हमारे शारिक आप सुना सकते हैं कुछ अगले हफ्ते? ये मौलवी का कोई लिटरेचर सुना दे चलेगा क्या? आप जो है या तो पूरा पढ़ के सुनाने के मुकाबले में उसे पढ़ लीजिए और अपनी ज़बानी सुनाइए, ताकि लोगों के लिए खुद आपकी तैयारी का भी एक एहसास हो। चलिए, हमारे नाम मुनाफ साहब आप कुछ सुनाना चाहेंगे?
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کوئی حدیث پیش کروں گا. ٹھیک. تو درس حدیث مناف صاحب کی ہوگی. چلیے ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ. اللہ ہماری اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے آج جو کچھ تیاریوں کے ساتھ سنایا ہے اللہ ان کے علم میں اضافہ فرما, اور اے اللہ ہمارے حافظے میں اضافہ فرما, ہماری معلومات میں, ہماری ریشنل تھنکنگ میں, اور ہمارے اصابت رائے میں, ہمارے فہم میں, ہمارے علم میں اضافہ فرما دے. اور اے الہ العالمین اس نشست کو اپنی جناب میں قبول کر لے. اے اللہ ہمارے اندر کینہ کپٹ حسد جلن بغض جیسی بیماریاں ہوں تو ان سب بیماریوں کو ہم سے دفع فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی اللہ جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے الہ العالمین ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم تجھ سے راضی ہیں. اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے. آج 149واں دن ہے جہاں ہم یہ اسٹڈی سرکل کو لیے چل رہے ہیں. اللہ اس اسٹڈی سرکل کے نشستوں سے ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلیاں لایا اور تحریک کے لیے ہم مفید, کارگر اور معاون ثابت ہو جائیں. اے پروردگار عالم ہماری تمام دلی جائز حاجات کو قبول کر. اے اللہ ہمیں اور رحمان کے بندے بنا دے جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ان کی بیویوں اور بچوں سے ہوتی ہے. اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا. اے اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں سے شامل فرما جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے اور نفس کی شرارت میں قابو میں رہتی ہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی, ہم تو سے راضی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.